تو یہاں سے ہمارا سایہ ناول کا لاسٹ ایپیسوڈ کمپلیٹ ہوتا ہے. اینڈ پلیز لیٹ می نو آپ کو یہ کیسا لگا, اور اسی کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں. خیام ہوش میں آیا اور جلال شاہ کی جانب رخ کر کے بولا, ایک دن میرا بیٹا سانپ کی صورت گھر میں گھوم رہا تھا. یہ گھر ہمارا ہے, یہ گھر ہمارا ہے. مزمل اعظم کالے علم کا بادشاہ تھا. اس نے اپنے علم سے بہت سے جنوں کو اپنا تابع کر رکھا تھا. اس نے ہمیں بھی اپنے قابو میں کر رکھا تھا. ہم نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا, ہم کسی کا نقصان نہیں کرتے, لیکن جس کی تباہی کا ہمیں حکم ملے تو ہم سب کچھ کر گزرتے ہیں. پھر مزمل اعظم مر گئے اور سب جنات آزاد ہو گئے. ہم بھی آزاد ہو گئے. اب ہم کسی کے تابع نہیں تھے. پھر ادھر مزمل اعظم کا بیٹا مدثر اعظم رہنے آیا. ہم نے اس کو بھی یہاں نہیں رہنے دیا. یہ گھر ہمارا ہے, یہ گھر ہمارا ہے. ہم نے ایسے ہی نہیں حاصل کیا یہ گھر. ہم جنات سے قربانیاں لی گئی تھیں, تب جا کر ادھر ہم رہ رہے ہیں. پھر اچانک مدثر اعظم گھر بیچ کر چلا گیا. ہم صرف خیام اور اس کے بچوں کو ڈرا کر بھگانا چاہتے تھے, اس لیے چھوٹے موٹے نقصان کرتے تاکہ یہ گھر چھوڑ دیں, لیکن یہ نہیں گئے. الٹا ہمارے گھر میں نمازیں شروع کر دیں. اس دن میرا بیٹا سانپ کی صورت خیام کی بیوی کے سامنے آیا تاکہ وہ نماز نہ پڑھے اور یہ لوگ گھر چھوڑ دیں, لیکن الٹا یہ لوگ ہمارے گھر میں قرآن پڑھنا شروع ہوئے اور میرے بیٹے یرشب کو مار دیا. اس پر ستم یہ کہ اسد نے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اس کے بعد میرے سب خاندان والوں نے خیام کی بیٹی ماہین کے جسم میں رہنے کا فیصلہ کیا اور ان سب کو مزید تکلیف دینا شروع کر دی. اشتق شدوس سب کچھ تفصیل سے بتا رہا تھا. یہ کیوں لایا تھا عابد حسین کو؟ اس نے ہمارے کئی لوگ مار دیے, باندھ کر گرا لگا کر. گھر بھی ہمارا, لوگ بھی ہمارے مارے. اور ان لوگوں نے ایک عجیب کھردری آواز خیام کے اندر سے نکلی جو اشتق شدوس کی آواز سے یکسر مختلف تھی. یہ اشتق شدوس کی بیوی زلزلہ تھی جو خیام کے وجود کا سہارا لے کر جلال شاہ سے مخاطب تھی. یہ ہمارا قیدی ہے. اس کی بیٹی کو جب مار دیں گے تب ہمارا بدلہ پورا ہوگا. وہ آواز تیز ہو چکی تھی. تمہارا بیٹا غلط فہمی میں مارا گیا. تم نے گنسفر کا بچہ کیوں مارا؟ جلال شاہ نے غصے سے پوچھا. میرا بچہ مار دیا. گنسفر رونے لگا. ہاں مارا ہم نے. گنسفر کا کیا بگاڑا تھا جو وہ تمہیں لینے گیا؟ اس لیے غصے میں آ کر میں نے اس کا بچہ مار دیا. کھردری آواز سنائی دی. پھر تو اب تم بدلہ دو. اس بات پر کیا کہنا ہے تمہارا مکار بدرو؟ جلال شاہ غصے سے بولے. میں نرمی برت رہا ہوں تو یہ نہ سمجھو کہ میں چھوڑ دوں گا تمہیں. جلال شاہ بولے. غضنفر اپنے بچے کی موت کا جان کر مسلسل رو رہا تھا. خیام نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا. یہ سب اتفاقاً تھا. وہ سمجھا سانپ ہے, اگر اس کو چھوڑ دیا تو وہ کسی کو کاٹ سکتا ہے. جلال شاہ نے خیام کی ترجمانی کی. خیام نے تمہارے بیٹے پر وار کیا, یہ ایک اتفاق تھا. بتاؤ تم نے جانتے بوجھتے کیوں مارا خضر کو؟ جلال شاہ غصے سے بولے اور پڑھائی شروع کر دی. اٹھو گنسفر, میرے پیچھے آؤ. جلال شاہ نے گنسفر کی جانب دیکھ کر اسے چلنے کا کہا, جس نے حکم کی تعمیل کی. جلال شاہ برگد کے درخت کے قریب پہنچے جہاں پہلے ہی کوئی شے دھواں بن چکی تھی. لان, باغ, کمرے, باورچی خانہ, بیت الخلاء, دوسری منزل. جلال شاہ تیزی سے پورے گھر میں گھوم رہے تھے. غضنفر بمشکل ان کی رفتار کا ساتھ دے پا رہا تھا. ہلکا ٹھنڈا دھواں ہر طرف نظر آ رہا تھا, جیسے قہر. جلال شاہ جس سمت جاتے وہاں کوہر دکھائی دیتی. ہلکا دھواں اور دھند. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جلال شاہ پڑھتے جا رہے تھے اور پھونکتے جا رہے تھے. جھنگوروں, مینڈکوں کی آوازیں اور چمگادڑوں کی آوازیں, چیخ و پکار تیز تر ہوتی جا رہی تھی. غزنی. جلال شاہ زور سے چلائے. برگد کے پیڑ کے نیچے چلو. جلال شاہ کی بات سن کر غضنفر ان کے ساتھ برگد کے پیڑ کے نیچے کھڑا ہو گیا. برگد کے پیڑ تلے برگد دکھائی نہیں دے رہا تھا. غضنفر اور جلال شاہ اب کسی اور جھت میں داخل ہو چکے تھے. یہ لق و دق صحرا تھا جہاں دور دور تک سوائے ریت کے کچھ نہیں تھا. چلو. غضنفر وہاں سامنے. جلال شاہ نے غضنفر کا ہاتھ پکڑا اور یہ دونوں دور ایک عجیب وضع کے
درخت کی جانب چل پڑے۔ وہاں درخت تلے ایک شخص کرسی لگائے بیٹھا دکھائی دیا۔ ہم نے آگے جانا ہے، جلال شاہ نے اس لمبے ترنگے شخص سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا جو سر پر کپڑا رکھ کے اونگ رہا تھا۔ اس کتے کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ اس لمبے نے جلال شاہ سے پوچھا۔ ہاں، یہ ساتھ جائے گا، جلال شاہ نے اس شخص کو جواب دیا۔ یتیموں کا مال کھانے والے یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، اس لیے یہیں چھوڑ جاؤ جلال شاہ، ورنہ تمہارا کام نہیں بنے گا۔ جلال شاہ نے غضنفر کی جانب دیکھا جو ہونکوں کی طرح ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ تم نے کس کا مال کھایا ہے غضنفر؟ جلال شاہ نے پوچھا۔ وہ غزنی ہکلانے لگا۔ تو لمبا ترنگا بولا، اس نے بھتیجی کی جائیداد بیچ کھائی ہے، پراپرٹی کا کام کرتا ہے سالہ حرام خور، یہاں سے آگے گیا تو اس کی ہڈیوں کا سورما بنا دوں گا۔ اچانک وہ لمبا ترنگا کھڑا ہوا تو اس کا سر آسمان کو چھونے لگا۔ یہ جہنم کا ایندھن بنے گا، اگر یہ نہ سدھرا تو میں اس کی آنتیں نکال کر جی ٹی روڈ پر پھیلا دوں گا، ٹرک کے نیچے۔ تم جاؤ جلال شاہ، اس کو میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ جلال شاہ نے ڈرے ہوئے غضنفر کو تسلی دی کہ یہ شخص اسے کچھ نہیں کہے گا۔ اگر انہیں غضنفر کا یہ گھناؤنا فعل معلوم ہوتا تو وہ اسے کبھی بھی اس مقام تک نہ لاتے، مگر اب وہ یہیں کھڑا رہے تاکہ وہ آگے جا کر اشتخشدوش اور دیگر جنات کا معاملہ مستقلاً حل کر سکیں۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ غضنفر وہیں لمبے ترنگے کے پاس رہا اور وہ جلال شاہ اس درخت کے آگے نکل گئے۔ بہت دیر بعد جب وہ لوٹے تو ان کے ہاتھ میں ایک کھجور، 3 کتابیں اور ایک نومولود کی کفن میں لپٹی نعش تھی۔ اس دوران غضنفر کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور وہ زمین پر چت لیٹا ہوا تھا۔ اٹھو غضنفر، واپس چلنا ہے، جلال شاہ بولے۔ غضنفر بمشکل اپنے قدموں پر کھڑا ہوا اور جلال شاہ کے ساتھ واپس چل پڑا۔ اب یہ دونوں برگد کے پیڑ کے تلے دوبارہ کھڑے تھے۔ غضنفر، یہ نوش لے جاؤ اور ساتھ قبرستان میں سپرد خاک کر دو۔ یہ نوش مزمل اعظم کے پہلے بچے کی ہے جسے اس نے کامل جادوگر بننے کے لیے قتل کیا تھا۔ اس کا جنازہ پڑھایا جا چکا ہے، اسے دفن کر کے دعا بھی کرنا، پھر واپس اسی گھر پہنچو، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ غضنفر نوش لے کر ملحقہ قبرستان چلا گیا، جبکہ جلال شاہ نے خیام کے سرہانے بیٹھ کر ہاتھ میں پکڑی تینوں کتابوں کو آگ لگا دی۔ یہ کتابیں کالے جادو سے متعلق تھیں اور مزمل اعظم کی ملکیت تھیں۔ اس نقصان دہ علم کا ختم ہونا ضروری تھا۔ خیام اب ہوش میں آ چکا تھا۔ جلال شاہ نے پانی پلایا اور غضنفر کا انتظار کا بتایا۔ خیام کی خضر کی موت بالکنی سے گرنے پر ہوئی، جس میں کسی جن کا ہاتھ نہیں تھا، لیکن سزا کے طور پر اشتخشدوش کی بیوی زلزلہ کو تنبورہ آتش فشاں میں ڈالا جا چکا ہے۔ غضنفر کی واپسی پر جلال شاہ نے دونوں کو تفصیل بتانی شروع کی۔ میں اور غضنفر جس جہت میں داخل ہوئے تھے وہ اسی دنیا میں جنات کی پنچایت ہے جہاں تمام جنات کو بلا کر مقدمے کی سماعت ہوئی۔ غضنفر کا بچہ زلزلہ نے ضائع کیا، یہ الزام بھی ثابت ہونے پر اس خبیث بدروح کو تنبورہ بھیج دیا گیا ہے، لیکن غضنفر کو اپنے اس عظیم گناہ پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے جس کا ارتکاب اس نے اپنی بھتیجی کی جائیداد ضبط کرتے ہوئے کیا۔ توبہ کا معنی ہے پلٹنا اور رجوع کرنا غضنفر۔ توبہ کا مطلب زبانی معافی نہیں بلکہ گناہ کا ازالہ ہے، اور تم نے جس آگ میں ہاتھ ڈالا جلنے سے پہلے باہر نکال دو۔ اپنی بھتیجی کی پرورش کرو اور اس کی رقم اس کے حوالے کرو اس وقت جب وہ بالغ ہو جائے، ورنہ اس لمبے ترنگے کی بات ذہن نشین کر لو جو اس نے تم سے صحرا میں کہی تھی۔ خیام، یہ گھر تم سے پہلے ان حشرات کا بھی ہے جو یہاں لاکھوں برس سے مقیم ہے۔ تم سے پہلے اس گھر پر ان درختوں کا بھی حق ہے جو یہاں دہائیاں سے ایستادہ ہیں۔ تم نے یہاں گھومنے والے سانپ کو جان سے مار دیا جو یقیناً خوف کے باعث تمہارا فطری رد عمل تھا۔ تمہارے اس عمل کی پکڑ اس لیے نہیں کی گئی کیونکہ یہ قتل سہواً کیا گیا۔ اشتخشدوش اور تمام جنات کو قلعے دوڑ بھیج دیا گیا ہے اور وہ اب اس گھر یا کسی انسان کے بدن میں نہیں ہے۔ خیام، تم اور تمہاری بیوی نمازوں میں کوتاہی برتتے ہیں۔ تم خاص طور پر طہارت کا خیال نہیں رکھتے۔ یاد رکھو طہارت ایمان کا نصف ہے اور ایک مسلمان گندگی کو پسند نہیں کر سکتا۔ الطہور شطر الایمان اور النظافۃ من الایمان۔ غضنفر، یہ کھجور لو، اسے آدھا تم کھاؤ اور آدھا اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ اللہ رسول کی مدد شامل حال رہے، انشاءاللہ اولاد عطا ہوگی مگر توبہ کے بعد۔ ماہین کو اٹھا کر لاؤ تاکہ میں اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیروں۔ غضنفر ماہین کو اٹھا لایا جو جلال شاہ کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ جلال شاہ نے ماہین کے چہرے اور سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ انشاءاللہ یہ بیٹی ماں باپ کا اقبال بلند کرے گی۔ انشاءاللہ یہ بیٹی گزرے واقعات کے زہر سے آزاد ہوگی۔ انشاءاللہ یہ بیٹی وسیع الشان ہوگی۔ خیام، جلال شاہ مخاطب ہوئے، کل گھر والوں کو بلا خوف خطر
یہاں لے آؤ، مگر میری باتوں پر عمل ضرور کرنا۔ کل خضر کا جنازہ پڑھوا کر اسے قریبی قبرستان میں دفن کرنا اور اس کے گھر والوں کو اس کی وفات کی وجہ بتانا۔ وہ لوگ شاید تم پر اس کی قتل کا مقدمہ درج کریں، لیکن تم اس مقدمے سے باعزت بری ہو جاؤ گے۔ خضر کی بیوی کو اپنی بہن بنا کر اس کے بچوں کی کفالت کرنا۔ کوشش کرنا کہ اس کا کسی اچھی جگہ بیاہ ہو جائے۔ خیام: والدین اگر کمزور ہوں، بیمار ہوں، پھر بھی گھروں میں برکت کا باعث ہوتے ہیں۔ ان کا وجود گھروں پر نور برسنے کا سبب بنتا ہے۔ اپنے ماں باپ کو خود سے الگ مت کرنا، انہیں اپنے ساتھ رکھنا اور ان کی خدمت کرنا۔ والدین کی دعا ہر آفات کا راستہ روکتی ہے۔ والدین کی دعا بچوں پر اللہ کی رحمت برساتی ہے۔ والدین کی قدر کرو۔ خیام: ان کا کمزور وجود اللہ کے ہاں بڑی طاقت رکھتا ہے۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ماہین جلال شاہ کی باہوں میں سو چکی تھی۔ اسے بستر پر لٹا کر خیام اور غضنفر نے وضو کیا۔ منان بھی اس دوران گھر کے اندر آ چکا تھا۔ تینوں نے جلال شاہ کی امامت میں فجر کی نماز ادا کی۔ شاہ جی، آپ رک جائیں اور میرے گھر والوں اور سائمہ سے بھی مل لیں۔ خیام بولا: خیام: میں کسی اور سے نہیں ملوں گا، واپس جاؤں گا، لیکن جاتے ہوئے تمہیں یہ بات بتا دوں کہ میں غضنفر کو کیوں مل گیا۔ حالانکہ مجھے ڈھونڈنا آسان کام نہیں ہے۔ وہ عورت جو تمہیں کراچی آتے وقت ریلوے اسٹیشن پر ملی تھی۔ خیام: وہ عورت جسے تم نے 5,000 روپے دیے تھے۔ خیام سوچنے لگا۔ جی یاد آیا، وہ عورت جس کی باہوں میں ایک بچہ تھا۔ ہاں، وہ عورت۔ وہ بہت گنہگار تھی خیام، اس کے گناہ پہاڑوں سے بلند تھے، مگر وہ توبہ کر چکی تھی، سچی توبہ۔ وہ جسم فروش تھی، مگر یہ گناہ ترک کر کے پاکوں تک پہنچ چکی تھی۔ تم نے اسے 5,000 روپے دیے تھے، غیر ارادی طور پر۔ اس کی باہوں میں جو بچہ تم نے دیکھا تھا وہ مر چکا تھا۔ وہ عورت تمہارے دیے پیسے کو مٹھی میں دبا کر روئی تھی۔ اس نے تمہاری دی ہوئی رقم سے بچے کے کفن دفن کا بندوبست کیا تھا۔ وہ عورت مر چکی ہے خیام، میں اس دعا کا اجر ہوں جو اس نے تمہاری دی رقم لیتے وقت تمہیں دی تھی۔ خیام: معلوم ہے اس نے تمہیں کیا دعا دی تھی؟ جلال شاہ نے خیام سے پوچھا۔ نہیں مرشد، نہیں معلوم۔ خیام کے عارض اب آنسوؤں سے تر ہو چکے تھے۔ جلال شاہ نے خیام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا: اس نے تمہیں دعا دی تھی خیام کہ اللہ تیری مشکلیں آسان کرے۔ تو یہاں سے ہمارا لاسٹ ایپیسوڈ سایہ ناول کا ختم ہوتا ہے، اور پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کو یہ ناول کیسا لگا، جو کہ بہت کچھ سکھاتی ہے، بلکہ ایک ناول کے ساتھ ساتھ ایک ایمان مضبوط کرنے والے حالات بھی بتاتی ہے کہ کبھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کے آگے اور بھی ناولس لے کر آؤں گی، اور پلیز کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں آپ کو یہ ناول کیسی لگی، اور کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریں۔